وقت کا سفر A Brief History of Time اسٹیفن ہاکنگ ترجمہ ناظر محمود فہرست ابتدائیہ تعارف اظہار تشکر پہلا باب کائنات کی تصویر دوسرا باب زمان و مکان تیسرا باب پھیلتی ہوئی کائنات چوتھا باب اصول غیر یقینی پانچواں باب بنیادی ایٹم اور فطرت کی قوتیں چھٹا باب بلیک ہول ساتواں باب بلیک ہول ایسے کالے بھی نہیں آٹھواں باب کائنات کا ماخذ اور مقدر نواں باب وقت کا تیر دسواں باب طبیعت کی وحدت پیمائی گیارہواں باب اختتامیہ آئنسٹائن گلیلیو گلیلی آئزک نیوٹن فرہنگ اصطلاحات ابتدائیہ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب A Brief History of Time مدتوں تک بیسٹ سیلر شمار ہوتی رہی ہے۔ دنیا کی اکثر زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کتاب کوئی آسان کتاب نہیں ہے۔ اس کی وجہ محض یہ نہیں کہ اس کے موضوعات مشکل ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب ان عوامل کو بیان کرتی ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے تجربے میں نہیں آتے، اور نہ ہی اس کے بیشتر موضوعات کو تجربہ گاہ کی سطح پر ثابت ہی کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ موضوعات ایسے ہیں جو صدیوں تک انسان کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں بعض ایسی معلومات حال ہی میں حاصل ہوئی ہیں جو شاید فیصلہ کن ہیں۔ یہ کتاب 20ویں صدی کے اواخر میں لکھی گئی ہے، لہذا اس میں فراہم کردہ مواد ابھی بہت نیا ہے، ابھی اسے وقت کے امتحان سے بھی گزرنا ہے اور لوگوں کو اس سے آشنائی بھی حاصل کرنی ہے۔ ہماری طالب علمی کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ آئنسٹائن کے نظریات کو سمجھنے والے لوگ ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اس سے کچھ پہلے ایڈنگسٹن کو یہ خیال تھا کہ آئنسٹائن کو سمجھنے والا وہ شاید واحد فرد ہے، مگر اب یہ حال ہے کہ آئنسٹائن کے نظریات کو سائنس کا عام طالب علم بخوبی سمجھتا ہے۔ کارل سیگن کا خیال ہے کہ آئنسٹائن کو سمجھنے کے لیے جس قدر ریاضی جاننے کی ضرورت ہے وہ میٹرک کا عام طالب علم جانتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ آئنسٹائن نے جس موضوعات کو چھیڑا ہے وہ ایسے ہیں جو روزمرہ زندگی میں کم ہی سامنے آتے ہیں، لہذا اسے سمجھنا مدتوں تک مشکل شمار ہوتا رہا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی یہ کتاب بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ اسے سمجھنا مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ آپ روزمرہ کے تجربات سے ماورا ہونے کے خواہش مند ہوں۔ اب بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے یا پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب کے سلسلے میں جو سروے ہوئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ تجسس کے جذبے کی وجہ سے یہ کتاب خریدی تو بہت گئی ہے، مگر پڑھی محدود تعداد میں گئی ہے۔ کچھ حصوں کے بارے میں خاص طور سے نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ مشکل ہیں، لیکن ان کو زیادہ آسان بنایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات خاصی پیچیدہ ہے، اور لاکھوں برس اس میں گزارنے کے باوجود ابھی ہم نے شاید اسے سمجھنا شروع ہی کیا ہے۔ یہ کتاب آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ آپ اسے اپنے اعتقاد کا حصہ بنا لیں، مگر یہ ضرور چاہتی ہے کہ آپ اپنے بنائے ہوئے ذہنی گرونڈے سے نکلیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں اور بھی بہت کچھ موجود ہے۔ یہ تو ہم سبھی لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اسپیس کی 3 جہتیں یا ابعاد یعنی ڈائمینشنز ہیں، اور وقت اس کی چوتھی جہت یا ابعاد ہے۔ ہم صدیوں سے وقت کو مطلق تصور کرتے چلے آتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے چند لمحوں کے لیے بھی یہ آسان نہیں ہے کہ ہم وقت کو اسپیس کا ایک شاخسانہ سمجھ لیں۔ میرے ایک محترم دوست جو شاعر بھی ہیں
اور مصور بھی ہیں۔ وہ آج کل سائنسی موضوعات کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں۔ ان معتقدات کو غلط ثابت کرنے کے لیے بار بار وہی دلائل دہراتے ہیں جو برسوں سے ہمارے فلسفے کا حصہ ہیں۔ جو لوگ اسپیس ٹائم کو چار عبادی بھی خیال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ اپنی عادات سے ماورا جا کر کسی ایسے تصور تک رسائی حاصل کر لیں جس کا تجربہ ہم سطح زمین پر نہ کر سکتے ہوں۔ میں ایک مثال پیش کروں گا۔ اگر کبھی سورج اچانک بجھ جائے تو 8 منٹ تک ہمیں معلوم ہی نہ ہوگا کہ سورج بجھ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 منٹ تک وہ روشنی زمین پر آتی رہے گی جو سورج سے چلی ہوئی ہے۔ پھر دوسرے سیارے اور ستارے بھی ہیں۔ چاند کی روشنی چند سیکنڈ میں ہم تک آ جاتی ہے، لیکن بعض کہکشائیں اس قدر دور ہیں کہ ان کی روشنی اربوں سالوں میں ہم تک پہنچتی ہے۔ اب اگر یہ کہکشائیں معدوم ہو چکی ہوں تو ہم اربوں برس تک یہ معلوم نہ کر سکیں گے کہ وہ موجود نہیں ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ روشنی کی بھی کمیت یعنی ماس ہوتی ہے۔ وہ جب کسی بڑے ستارے کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، لہذا وہ ذرا سا خم کھا جاتی ہے۔ ایسی روشنی جب ہم تک پہنچتی ہے تو اسے دیکھ کر سیارے یا ستارے کے جس مقام کا تعین کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہو سکتا۔ جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو وہ ستارے، سیارے اور کہکشائیں اصل میں وہاں موجود نہیں ہوتی جہاں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ لہذا جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ماضی کی کوئی صورتحال ہے جو بدل چکی ہے، اور یہ تبدیلی تمام اجرام فلکی کے لیے ایک جیسی بھی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے جسے ہم حقیقت کہتے ہیں، مگر آسمان کا اپنی موجودہ شکل میں نظر آنا ایک ایسی حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر انسان چند قدم نہیں چل سکتا۔ اس کی شاعری اور اس کے فنون لطیفہ شاید کبھی بھی اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں جو ان کا ذاتی اور اجتماعی تجربہ ہے۔ لہذا ہم ایک وقت میں کئی سطحوں پر زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح جدید طبیعت کے باوجود ابھی نیوٹن کی طبیعت متروک نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے کچھ نہ کچھ عملی فائدہ ہم ابھی تک اٹھا رہے ہیں، مگر جب جہان کبیر میکروکازم یا جہان صغیر مائکروکازم کی بات ہوتی ہے تو نیوٹن کی طبیعت کسی بھی طرح منطبق نہیں کی جا سکتی۔ 21ویں صدی میں کیا ہونے والا ہے اس کا تھوڑا بہت اندازہ تو ابھی سے کیا جا رہا ہے، مگر یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ خود انسان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ جدید عہد کو سائنسی نظریات کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے اگر آپ سائنس کے باقاعدہ طالب علم نہ بھی ہوں پھر بھی کچھ بنیادی باتوں کا علم ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور یہ کتاب ان چند کتابوں میں سے ہے جو اس سلسلے میں بنیادی نوعیت کی کتابیں کہی جا سکتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم سائنس کے بارے میں صحافیوں کے لکھے ہوئے مضامین پڑھیں، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ایسے سائنسدان کی کتاب پڑھ لی جائے جسے جدید عہد کے اہم نظریاتی سائنسدانوں میں شمار کیا جاتا ہے؟ کچھ لوگ ہاکنگ کو آئنسٹائن کے بعد اہم ترین سائنسدان سمجھتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ یہ اندازہ درست ہے یا غلط۔ بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ موجودہ سائنسی برادری میں اسے ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ وہ کیمبرج میں اسی چیئر پر کام کر رہا ہے جہاں کبھی نیوٹن ہوا کرتا تھا۔ ہمارے عہد میں یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ سائنس کو آسان زبان میں بھی بیان کیا جائے۔ ایسی بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں جو ریاضیاتی مساواتوں سے مبرا ہیں۔ موجودہ کتاب بھی انہی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ہم جیسے لوگ جو ریاضی سے نابلد ہیں ایسی ہی کتابوں پر انحصار کرتے ہیں۔ موجودہ کتاب کا ترجمہ جناب ناظر محمود نے 1992 میں مشعل پاکستان کے لیے کیا تھا۔ جب سے اب تک اس کے 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ کسی سائنسی کتاب کے 3 ایڈیشن شائع ہو جانا بجائے خود اس امر کی دلیل ہے کہ کتاب کو پسند کیا گیا ہے۔
ناظر محمود صاحب نے یہ ترجمہ دلجمی کے ساتھ کیا ہے۔ اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے بہت کم مواقع ایسے آئے ہیں جہاں مجھے ان سے اتفاق نہ ہوا ہو۔ ویسے بھی میں نے کوشش کی ہے کہ اصل متن میں کم سے کم تبدیلی کروں اور صرف وہی تک محدود رہوں جہاں تک اس کی اشد ضرورت ہے۔ اصطلاحات کا جھگڑا البتہ موجود ہے۔ جب بھی سائنس کی کسی کتاب کا ترجمہ اردو میں ہوگا یہ مسئلہ درپیش رہے گا۔ وجہ بہت سیدھی سادی ہے کہ اردو میں اصطلاحات متعین نہیں ہیں۔ اس مسئلے کا ایک حل تو یہ ہے کہ انگریزی کی اصطلاحات ہی استعمال کر لی جائیں۔ خود ڈاکٹر عبدالسلام اس کے حق میں تھے۔ مثلاً اس کا خیال تھا کہ ریلیٹیوٹی کا ترجمہ اضافیت نہ کیا جائے بلکہ فارسی اور عربی کی طرح ریلیٹیوٹی کی اصطلاحات استعمال کر لی جائے۔ ایسا کرنے سے سائنس کا طالب علم ایک ہی اصطلاح کے لیے کہیں بہرو تلاش کرنے کی اذیت سے بچ جائے گا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ اصطلاح کو قابل قبول ہونا چاہیے۔ خود ان کی کتاب ارمان اور حقیقت کا ترجمہ کرتے ہوئے میں نے اضافیت کی اصطلاح استعمال کی، جس پر انہوں نے اصرار نہیں کیا کہ ریلیٹیوٹی ضرور استعمال کی جائے۔ کچھ اور اصطلاحات کے بارے میں بھی کئی مسائل اس کتاب میں موجود ہیں۔ میں نے ناظر محمود صاحب سے بعض مقامات پر اتفاق نہیں کیا۔ کچھ اصطلاحات ایسی تھیں جو پہلے سے مروج تھیں۔ مثلاً ڈائمنشنز کے لیے اردو میں بعد کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے یا ماس کو کمیت کہا جاتا ہے۔ اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر مشکل یہ ہے کہ اس کے لیے اردو میں کوئی ایسی باقاعدہ لغت ہے بھی نہیں جس پر سب کا اتفاق ہو، لہذا میں نے انگریزی اصطلاح بھی ساتھ لکھ دی تاکہ سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ سب سے اہم لغت تو میرے خیال میں اردو سائنس بورڈ کی لغت فرہنگ اصطلاحات ہے، مگر وہ 3 جلدوں میں ہے۔ اسے استعمال کرنا آسان نہیں ہے، کاش اسے ایک جلد میں شائع کیا جاتا۔ مقتدرہ قومی زبان کی قومی انگریزی اردو لغت بات کو کھول تو دیتی ہے، مگر اصطلاح کے تعین کے لیے زیادہ سودمند نہیں ہے۔ لے دے کہ مغربی پاکستان اردو اکیڈمی کی لغت قاموس اصطلاحات ہے، جو عملی طور پر مجھے زیادہ کارآمد محسوس ہوئی ہے۔ اس کے مؤلف پروفیسر شیخ منہاج الدین ہیں۔ میرے خیال میں یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک اس سلسلے میں بہت سا کام اردو زبان میں کر نہ لیا جائے، یا ہم اس قابل نہ ہو جائیں کہ سائنس کے اندرونی کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکیں۔ اس وقت دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی بین الاقوامی سائنس کانفرنس ہوتی ہے انگریزی زبان میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ پیرس میں ہونے والی کانفرنسیں بھی انگریزی زبان میں ہوتی ہیں۔ شاید آپ نے وہ واقعہ سنا ہو جب بلیک ہول کی اصطلاح متعارف کروائی گئی تھی اور کسی نے اس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کر دیا تھا تو یہ اصطلاح فحش نظر آنے لگی تھی، اور بقول پاول ڈیویز اسے فرانس میں چند برس قبول ہی نہ کیا گیا تھا۔ جدید تر اصطلاحات کے سلسلے میں تو ہمیں بار بار انگریزی کی اصطلاحات کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی بین الاقوامی زبان ہے۔ جاپان، جرمنی اور چین بھی بقول ڈاکٹر عبدالسلام انہی اصطلاحات کو بنیاد بناتے ہیں۔ ویسے بھی سائنس کے عام طالب علم کو بے شمار اصطلاحات نہیں سکھائی جاتی جو مروج ہیں، وہی کافی ہیں۔ تعارف: ہم دنیا کے بارے میں کچھ سمجھے بغیر اپنی روزمرہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں بھی کم ہی سوچتے ہیں کہ وہ مشین کیسی ہے جو ایسی دھوپ پیدا کرتی ہے جو زندگی کو ممکن بناتی ہے، وہ تجاذب یعنی گریوٹی جو ہمیں زمین سے چپکائے رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم خلاؤں میں آوارہ گھوم رہے ہوتے۔ نہ ہی ہم ان ایٹموں یعنی ایٹمز پر غور کرتے ہیں جن سے ہم بنے ہیں اور جن کی استقامت پر ہمارا دار و مدار ہے۔ بچوں کی طرح جو یہ بھی نہیں جانتے کہ اہم سوال نہیں اٹھائے جاتے، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر مدتوں غور کرتے رہے ہیں کہ فطرت ایسی کیوں ہے جیسی کہ وہ ہے،
یہ کازموس کہاں سے آ گیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ سے یہی تھا؟ کیا وقت کبھی واپسی کا سفر اختیار کرے گا اور علت یعنی کاز معلول یعنی ایفیکٹ سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی؟ کیا اس کی کوئی حتمی حدود بھی ہیں کہ انسان کیا جان سکتا ہے؟ میں ایسے چند بچوں سے بھی مل چکا ہوں جو جاننا چاہتے ہیں کہ بلیک ہول کیسا نظر آتا ہے، مادے کا سب سے چھوٹا جزو کیا ہے، ہمیں ماضی کیوں یاد رہتا ہے، مستقبل کیوں نہیں؟ اگر پہلے انتشار یعنی کیوس تھا اور اب بظاہر ایک ترتیب موجود ہے، اور یہ کائنات آخر ہے کیوں؟ ہمارے معاشرے میں اب بھی یہ رواج ہے کہ والدین اور اساتذہ ایسے سوالات پر کاندھے اچکا دیتے ہیں یا ان کے ذہن کسی مذہبی تصور کی مبہم یادداشت سے رجوع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان معاملات میں بے چینی محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس طرح انسانی فہم کی حدود بہت واضح ہو جاتی ہیں، مگر فلسفہ اور سائنس زیادہ تر ایسے ہی سوالات کی بنا پر آگے بڑھے ہیں۔ بالغوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اسی قسم کے سوالات پوچھنا چاہتی ہے، اور کبھی کبھی ان کو بہت حیرت انگیز جواب ملتے ہیں۔ ایٹموں اور ستاروں سے مساوی فاصلے پر ہم اپنے تشریحی افق وسیع کر رہے ہیں تاکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا احاطہ کر لیں۔ 1974 کے موسم بہار میں وائکنگ خلائی جہاز کے مریخ پر اترنے سے 2 سال پہلے میں انگلستان میں ایک ایسی میٹنگ میں شریک تھا جس کا اہتمام رائل سوسائٹی آف لندن نے کیا تھا، جو کرائر سے باہر کی زندگی ایکسٹرا ٹیریٹریل لائف کی تحقیق کے سلسلے میں سوالات تشکیل دینا چاہتی تھی۔ کافی پینے کے وقفے کے دوران میں نے دیکھا کہ ساتھ والے ایک ہال میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ میں ہال میں داخل ہو گیا۔ جلد ہی مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میں قدیم رسم ادا ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ وہاں رائل سوسائٹی میں نئے ارکان کی شمولیت کی تقریب ہو رہی تھی، جو سیارے کی قدیم ترین تنظیموں میں سے ایک ہے۔ پہلی قطار میں ایک نوجوان ویل چیئر میں بیٹھا ہوا بہت آہستہ آہستہ اس کتاب پر دستخط کر رہا تھا، جس کے بالکل ابتدائی صفحات پر آئزیک نیوٹن کے دستخط بھی موجود تھے۔ جب آخرکار وہ فارغ ہوا تو بہت پرجوش تالیاں بجیں۔ اسٹیفن ہاکنگ اس وقت بھی ایک اساطیری کردار تھا۔ ہاکنگ اب کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضی کا لوکیشین پروفیسر ہیں۔ یہ وہ عہدہ ہے جو پہلے نیوٹن اور ڈیراک کے پاس رہ چکا ہے۔ یہ دونوں بہت بڑی اور بہت چھوٹی چیزوں کے نامور دریافت کنندگان تھے۔ ہاکنگ کی یہ اولین کتاب ان کے لیے لکھی گئی ہے جو تخصیص کار یعنی اسپیشلسٹ نہیں ہیں۔ اس میں عام قاری کے لیے بہت سی معلومات موجود ہیں۔ جتنے دلچسپ اس کتاب کے متنوع موضوعات ہیں، ان سے یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ مصنف کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے۔ اس کتاب میں طبیعیات، فلکیات اور کونیات یعنی کازمولوجی کے ساتھ ساتھ ان کی واضح حدود پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کتاب خدا کے بارے میں بھی ہے، یا شاید خدا کے نہ ہونے کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کے صفحات لفظ خدا سے معمور ہیں۔ ہاکنگ کی جستجو کا مقصد آئنسٹائن کے اس مشہور سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ آیا کائنات کی تخلیق میں خدا کے پاس انتخاب کا اختیار واقعی تھا؟ جیسا کہ ہاکنگ نے کہلے لفظوں میں کہا ہے، وہ خدا کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی سے اس کوشش کا بہت غیر متوقع نتیجہ نکلتا ہے۔ کم از کم اب تک تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کائنات میں مکان یعنی اسپیس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور نہ ہی وقت یا زمان کا کوئی آغاز یا انجام ہے، اور نہ ہی خالق کے کرنے کے لیے کچھ ہے۔ کارل سیگن۔ اظہار تشکر۔ زمان و مکان کے بارے میں ایک عام فہم کتاب لکھنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ میں نے 1982 میں ہارورڈ یونیورسٹی میں لوب لیکچرز دیکھنے کے بعد کیا۔ اس وقت بھی پہلے ہی ابتدائی کائنات اور بلیک ہول کے بارے میں کتابوں کی کافی تعداد موجود تھی۔
جس میں اسٹیفن وائنبرگ کی کتاب اولین 3 منٹ دا فرسٹ 3 منٹس جیسی بہت اچھی کتابوں سے لے کر بہت بڑی کتابیں بھی شامل تھیں، جن کی نشاندہی میں نہیں کروں گا۔ تاہم میں نے محسوس کیا کہ ان میں سے حقیقتاً کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو ان سوالوں سے متعلق ہو جو مجھے کونیات، کازمولوجی اور کوانٹم نظریے کی تحقیق کی طرف لے گئے تھے۔ کائنات کہاں سے آئی؟ اس کا آغاز کیوں اور کیسے ہوا؟ کیا وہ اپنے اختتام کو پہنچے گی؟ اور اگر یہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہم سب کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں، لیکن جدید سائنس اس قدر تکنیکی ہو کر رہ گئی ہے کہ بہت کم ماہرین ہی اس کی تشریح کے لیے استعمال ہونے والی ریاضی پر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر بھی کائنات کے نقطۂ آغاز یعنی اوریجن اور مقدر کے بارے میں بنیادی خیالات کو ریاضی کے بغیر اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ سائنسی تعلیم سے محروم لوگ بھی انہیں سمجھ سکیں۔ یہ فیصلہ تو اب قارئین ہی کو کرنا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ کتاب میں شامل ہونے والی ریاضی کی ہر مساوات یعنی ایکویشن کتاب کی فروخت کو آدھا کر دے گی۔ میں نے اس لیے کوئی بھی مساوات شامل نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ تاہم آخر کار مجھے آئنسٹائن کی شہرہ آفاق مساوات A=mc² شامل کرنی پڑی۔ مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے میرے ممکنہ نصف قارئین خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ اس بدقسمتی کے باوجود کہ میں ALS یا موٹر نیورونز مرض موٹر نیورونز ڈیزیز جسے کہتے ہیں کا شکار ہوں، میں تقریباً ہر معاملے میں خوش قسمت رہا ہوں۔ مجھے جو مدد اور سہارا میری بیوی جین اور میری بچوں رابرٹ، لوسی اور ٹمی نے دیا، اسی لیے میرے لیے یہ ممکن ہوا کہ میں خاصی نارمل زندگی گزار سکوں اور کامیابی سے اپنا کام کاج کر سکوں۔ میں اس لحاظ سے بھی خوش قسمت رہا کہ میں نے اپنے لیے نظریاتی طبیعیات یعنی تھیوریٹیکل فزکس کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ ساری کی ساری ذہن کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اس لیے میری معذوری کوئی سنگین محتاجی نہیں بنی۔ میرے سائنسی رفقا بلا استثناء میرے مددگار رہے۔ میرے پیشہ ورانہ زندگی کے ابتدائی کلاسیکی مرحلے میں شریک کار اور معاون راجر پینروز، رابرٹ گیروچ، برینڈن کارٹر اور جارج ایلس رہے۔ انہوں نے میری جو مدد کی، میں اس کے لیے ان کا ممنون ہوں، اور اس کام کے لیے بھی جو ہم نے مل جل کر کیا۔ اس دور کا اختتام بڑے پیمانے پر مکان و زمان کی ساخت The Large Scale Structure of Space-Time سے ہوا۔ یہ کتاب میں نے ایلس کے اشتراک سے 1973 میں لکھی تھی۔ میں موجودہ کتاب کے قارئین کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ مزید معلومات کے لیے اسی کتاب سے رجوع کریں۔ یہ بے حد تکنیکی اور خاصی ناقابل مطالعہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کے بعد اس انداز میں لکھنا سیکھ گیا تھا جو سمجھنے میں آسان ہو۔ میرے کام کے دوسرے مقداری یعنی کوانٹمز مرحلے میں 1974 سے رفقا گیری گیبنز، ڈان پیج اور جم ہارٹل تھے۔ میں ان کا اور اپنے تحقیقی طلباء کا بہت احسان مند ہوں، جنہوں نے نظریاتی اور طبعی دونوں لحاظ سے میری مدد کی۔ اپنے طلباء کے ساتھ چلنا میرے لیے تحریک کا باعث رہا، اور میرے خیال میں اسی نے مجھے لکیر کا فقیر ہونے سے بچائے رکھا۔ اس کتاب کے سلسلے میں مجھے اپنے شاگرد برائن وٹ سے بہت مدد ملی۔ پہلا مسودہ لکھنے کے بعد مجھے نمونیا ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے نرخرے کا آپریشن کروانا پڑا، جس کی وجہ سے میری گویائی سلب ہو گئی، اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانا میرے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا۔ میں سمجھا کہ میں اب اس کتاب کو مکمل نہیں کر سکوں گا۔ تاہم برائن نے نہ صرف اس کی نظر ثانی میں میری مدد کی، بلکہ مجھے بات چیت کے لیے لیونگ سینٹر نامی پروگرام بھی استعمال کرنا سکھایا، جو سنی ویل کیلیفورنیا میں ورلڈ پاس انکارپوریٹ کے والٹ والٹوز نے عطیے کے طور پر دیا تھا۔ اس کی مدد سے میں دونوں کام کر سکتا ہوں، کتابیں اور مقالات لکھ سکتا ہوں، اور ایک تقریری سنتھسائزر
یعنی اسپیچ سینتھسائزر استعمال کر کے بھی بات کر سکتا ہوں۔ یہ آلہ بھی مجھے سنی ویل کیلیفورنیا کے ادارے اسپیچ پلس نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ آلہ اور ایک چھوٹا سا ذاتی کمپیوٹر ڈیوڈ میسن نے میری ویل چیئر میں نصب کر دیا ہے۔ اس نظام نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب میں واقعی اس زمانے سے بھی بہتر طور پر اظہار خیال کر سکتا ہوں جب میری گویائی سلب نہیں ہوئی تھی۔ اس کتاب کو بہتر بنانے کے سلسلے میں مجھے بہت سے ایسے لوگوں نے مشورے دیے ہیں جنہوں نے اس کے ابتدائی مسودے دیکھے تھے۔ خاص طور پر بنٹم بکس میں میرے مدیر پیٹر گزارڈی نے مجھے سوالات اور استفسارات کے پرندے بھیجے۔ یہ ان کے خیال میں وہ نکات تھے جو وضاحت طلب تھے۔ مجھے یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ جب مجھے ان کی مجوزہ تبدیلیوں کی طویل فہرست ملی تو میں چڑ گیا تھا، مگر اس کی بات درست تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی باریک بینی سے یہ کتاب بہتر ہو گئی ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اسٹیفن ہاکنگ، 20 اکتوبر 1987۔ پہلا باب، کائنات کی تصویر۔ ایک مرتبہ کوئی معروف سائنسدان علم فلکیات پر عوامی لیکچر دے رہا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ برٹرینڈ رسل تھا۔ اس نے بیان کیا کہ کس طرح زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور کس طرح سورج ستاروں کے ایک وسیع مجموعے یعنی کہکشاں گلیکسی کے گرد گردش کرتا ہے۔ لیکچر کے اختتام پر ایک چھوٹی سی بوڑھی عورت جو ہال کے پیچھے کہیں بیٹھی ہوئی تھی کڑی ہوئی اور بولی، جو کچھ تم نے بیان کیا ہے بکواس ہے۔ دنیا اصل میں ایک چپٹی تشتری ہے جو ایک بہت بڑے کچھوے کی پشت پر دہری ہے۔ سائنسدان جواب دینے سے پہلے فتح کے احساس کے ساتھ مسکرایا۔ یہ کچھوا کس چیز پر کڑا ہے؟ بوڑھی عورت بولی، تم بہت چالاک بنتے ہو۔ نوجوان، بہت چالاک، لیکن یہ سارے کچھوے ہی تو ہیں جو نیچے تک گئے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ہماری تصویر کائنات کو کچھووں کا لامحدود مینہ تصور کرنے کو مضحکہ خیز سمجھیں گے، لیکن ہم کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا علم اس سے بہتر ہے؟ ہم کائنات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اور ہم نے یہ کہاں سے جانا ہے؟ کائنات کہاں سے آئی ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ کیا کائنات کی کوئی ابتدا تھی؟ اور اگر تھی تو اس سے پہلے کیا تھا؟ وقت کی ماہیت کیا ہے اور کیا یہ کبھی اپنے اختتام کو پہنچے گا؟ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہونے والی علم طبیعیات کی کامیابیوں نے ان قدیم سوالات کے کچھ جوابات تجویز کیے ہیں۔ ایک دن ہمیں یہ جوابات ایسی ہی عام چیز معلوم ہوں گے جیسے سورج کے گرد زمین کا گھومنا، یا شاید ایسے ہی مضحکہ خیز جیسے کچھووں سے بنا ہوا مینار۔ صرف وقت، جو کچھ بھی وہ ہے، ہی اس کا جواب دے گا۔ 340 قبل مسیح میں یونانی فلسفی ارسطو یعنی ارسطوٹل نے اپنی کتاب افلاک پر آن دا ہیونز میں زمین کے چپٹے ہونے کی بجائے گول ہونے پر یقین کرنے کے لیے اور اچھے دلائل دیے تھے۔ اول تو اس نے یہ اندازہ لگایا کہ سورج اور چاند کے درمیان زمین کے آ جانے سے چاند گرہن ہوتا ہے۔ وہ چاند پر پڑنے والا زمین کا سایہ ہمیشہ گول ہوتا ہے، جو زمین کے گول ہونے ہی کی صورت میں ممکن ہے۔ اگر زمین چپٹی تشتری ہوتی تو اس کا سایہ پھیل کر بیضوی ہو جاتا جب تک کہ گرہن کے وقت سورج تشتری کے عین مرکز کے نیچے واقع نہ ہو۔ اور دوم یہ کہ یونانیوں کو اپنی سیاحتوں کی وجہ سے یہ بات معلوم تھی کہ شمالی ستارہ شمالی علاقوں کی نسبت جنوب سے دیکھنے میں آسمان پر ذرا نیچے نظر آتا ہے، مگر جب اسے خط استوا سے دیکھا جائے تو یہ بالکل افق پر معلوم ہوتا ہے۔ مصر اور یونان سے شمالی ستارے کے مقام میں فرق کو دیکھتے ہوئے ارسطو نے زمین کے گرد کے فاصلے کا اندازہ 4 لاکھ سٹیڈیا لگایا۔ ایک سٹیڈیم کی لمبائی بالکل ٹھیک تو معلوم نہیں، البتہ اندازہ ہے کہ یہ کوئی 200 گز ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارسطو کا اندازہ موجودہ تسلیم شدہ اندازے سے دوگنا تھا۔ یونانیوں کے پاس ایک تیسری دلیل بھی تھی جس کی وجہ سے وہ زمین کو گول مانتے تھے۔
وہ یہ تھی کہ افق سے آنے والے جہاز کے بادبان پہلے نظر آتے ہیں اور جہاز کا ڈھانچہ بعد میں دکھائی دیتا ہے۔ ارسطو سمجھتا تھا کہ زمین ساکت ہے اور سورج، چاند، ستارے اور سیارے زمین کے گرد گول مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اس کا یہ اعتقاد اس لیے تھا کہ وہ باطنی طور پر یہ محسوس کرتا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور دائرے میں حرکت مکمل ترین اور بہترین ہے۔ اس خیال کی تفصیل بطلیموس یعنی پٹولمی نے دوسری صدی عیسوی میں بیان کی تھی اور اسے ایک ممکن کونیاتی ماڈل، کازمولوجیکل ماڈل بنا دیا تھا۔ زمین مرکز میں تھی، اس کے گرد 8 کھرے چاند، سورج، ستارے اور اس وقت تک معلوم 5 سیارے یعنی عطارد، مرکیوری، وینس، مارس، جوپیٹر اور سیٹرن تھے۔ سیارے اپنے اپنے گروہ کے ساتھ نسبتاً چھوٹے دائروں میں حرکت کرتے تھے تاکہ ان کے خاصے پیچیدہ آسمانی راستوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ سب سے زیادہ بیرونی کھرے میں وہ ستارے تھے جو جامد ستاروں کے نام سے موسوم تھے، جو ایک دوسرے کی نسبت سے اپنے اپنے مقرر مقام رکھتے تھے مگر آسمان پر ایک ساتھ گھومتے تھے۔ اس آخری کرے کی ماورا کیا تھا، یہ کبھی واضح نہیں کیا گیا تھا۔ وہ یقینی طور پر انسان کی قابل مشاہدہ کائنات کا حصہ نہیں تھا۔ پیشگوئی کرنے کے لیے بطلیموس کو یہ فرض کرنا پڑا کہ چاند ایک ایسے راستے پر چلتا ہے جو اسے عام آلات کے مقابلے میں بعض اوقات زمین سے دوگنا قریب کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان دنوں میں چاند کو دوگنا نظر آنا چاہیے۔ بطلیموس کو اس خامی کا علم تھا مگر اسی کا ماڈل عامگیر طور پر نہ صحیح، البتہ عام طور پر قبول کر لیا گیا تھا۔ اسے عیسائی کلیسا نے بھی صحیفوں سے مطابقت رکھنے والی کائنات کی تصویر کے طور پر قبول کر لیا، کیونکہ اس ماڈل نے جامد ستاروں کے کھرے سے ماورا جنت اور دوزخ کے لیے خاصی گنجائش چھوڑ دی تھی۔ بہرحال 1514 میں پولینڈ کے ایک پادری نکولس کوپرنیکس نے ایک سادہ تر ماڈل پیش کیا۔ شروع میں شاید کلیسا کی طرف سے بدعتی قرار دیے جانے کی ڈر سے جب یہ ماڈل پیش کیا گیا تو اس پر کوئی نام نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سورج مرکز میں ساکت ہے اور زمین اور سیارے اس کے گرد گول مداروں میں گردش کر رہے ہیں۔ تقریباً 1 صدی کے بعد اس خیال کو سنجیدگی سے لیا گیا جب 2 فلکیات دانوں یعنی جرمنی کے رہنے والے جوہانس کیپلر اور اطالوی گلیلیو گلیلی نے کھلے عام کوپرنیکس کے نظریے کی حمایت شروع کر دی۔ اس کے باوجود کہ پیش گوئی کیے جانے والے مدار یعنی آربٹس ان مداروں سے مطابقت نہیں رکھتے تھے جن کا اس وقت مشاہدہ کیا جانا ممکن تھا۔ 1609 میں ارسطو اور بطلیموس کے نظریے کو کاری ضربیں لگی۔ گلیلیو نے اس برس دوربین کی مدد سے رات کے وقت آسمان کا مشاہدہ شروع کیا۔ دوربین اس وقت نئی نہیں ایجاد ہوئی تھی۔ اسے مشتری سیارے کے مشاہدے سے پتہ چلا کہ یہ سیارہ چھوٹے چھوٹے حواریوں یعنی سیٹلائٹس اور چاندوں میں گھرا ہوا ہے جو اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، اور اس کے مخفی معنی یہ تھے کہ ہر چیز کو براہ راست زمین کے گرد گھومنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ ارسطو اور بطلیموس سمجھتے تھے۔ بلا شبہ اس وقت یہ سمجھنا ممکن تھا کہ کائنات کے مرکز میں زمین ساکت ہے اور مشتری کے چاند بہت پیچیدہ راستوں پر دراصل زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے وہ مشتری کے گرد چکر لگا رہے ہوں۔ بہر صورت کوپرنیکس کا نظریہ پھر بھی کافی سادہ ہی تھا۔ اس دور میں جوہانس کیپلر نے کوپرنیکس کے نظریے کو بہتر بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ سیارے دائروں میں نہیں بلکہ بیضوی راستوں پر حرکت کرتے ہیں۔ بیضوی راستہ لمبائی کی طرف کھینچے ہوئے دائرے کی طرح ہوتا ہے، چنانچہ یہ ممکن ہوا کہ پیش گویاں مشاہدات کے مطابق ہونے لگی۔ جہاں تک کیپلر کا تعلق ہے، بیضوی مداروں کا مفروضہ محض عارضی تھا اور تھوڑا ناگوار بھی، کیونکہ بیضوی راستے دائروں کی نسبت نامکمل تھے۔ تقریباً حادثاتی طور پر یہ معلوم کرنے کے بعد کہ بیضوی مدار مشاہدات کے مطابق ہیں،
وہ اس بات کو اپنے اس نظریے سے ہم آہنگ نہ کر سکا کہ سیارے مقناطیسی قوت کے ذریعے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ اس کی تشریح بہت عرصے کے بعد 1687 میں سر آئزک نیوٹن نے اپنی کتاب نیچرلس پرنسپیا میتھمیٹیکا فلاسفی میں کی، جو شاید طبیعیاتی علوم پر شائع ہونے والی سب سے اہم تصنیف ہے۔ اس میں نیوٹن نے نہ صرف زمان و مکان میں اجسام کی حرکت کا نظریہ پیش کیا، بلکہ ان حرکات کا تجزیہ کرنے کے لیے پیچیدہ ریاضی بھی تشکیل دی۔ اس کے علاوہ نیوٹن نے اماگیر تجاذب یعنی یونیورسل گریویٹیشن کا قانون بھی تشکیل دیا، جس کی روح سے کائنات میں موجود تمام اجسام ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس کشش کا انحصار ان اجسام کی کمیت اور قربت پر ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو چیزوں کو زمین پر گراتی ہے۔ یہ کہانی کہ نیوٹن کے سر پر سیب گرنے سے وہ متاثر ہوا تھا، یقینی طور پر من گھڑت ہے۔ نیوٹن نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ استغراق کے عالم میں تھا کہ سیب کے گرنے سے اسے تجاذب یا کشش ثقل کا خیال آیا تھا۔ نیوٹن نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اس قانون کے مطابق یہ تجاذب ہی ہے جو چاند کو زمین کے گرد بیضوی مدار میں گردش کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور زمین اور سیاروں کو سورج کے گرد بیضوی راستوں پر چلاتا ہے۔ کوپرنیکس کے ماڈل نے بطلیموس کے آسمانی کروں سے اور اس خیال سے کہ کائنات کی ایک قدرتی حد ہوتی ہے نجات حاصل کر لی، چونکہ جامد ستارے زمین کی محوری گردش سے پیدا ہونے والی حرکت کے سوا آسمان پر اپنا مقام تبدیل کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے، اس لیے فطری طور پر یہ فرض کر لیا گیا کہ جامد ستارے بھی سورج کی طرح کے اجسام ہیں، لیکن بہت دور واقع ہیں۔ نیوٹن کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ تجاذب کے نظریے کے مطابق چونکہ ستارے ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتے ہیں، اس لیے ان کا بے حرکت رہنا ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا وہ سب ایک ساتھ مل کر کسی نقطے پر گر نہیں جائیں گے؟ 1691 میں نیوٹن نے اس دور کے ایک اور نامور مفکر رچرڈ بینٹلے کے نام ایک خط میں یہ دلیل پیش کی کہ ایسا ہونا یقیناً ممکن ہوتا، لیکن صرف اس صورت میں جب ستاروں کی ایک محدود تعداد مکان یعنی اسپیس کے ایک محدود حصے کے اندر موجود ہوتی۔ لیکن پھر اس نے اپنے استدلال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ستارے تو لامحدود ہیں، اور وہ لامحدود مکان میں کم و بیش ایک ہی طرح پھیلے ہوئے ہیں، لہذا ایسا ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ ان کے گرنے کے لیے کوئی مرکزی نقطہ میسر نہیں آ سکتا۔ یہ ان مشکلات کی ایک مثال ہے جس سے آپ کا واسطہ لامتناہیت یعنی انفینٹی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پڑے گا۔ لامتناہی کائنات میں ہر نقطہ مرکزی نقطہ سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ہر طرف لامحدود ستاروں کی تعداد ہوگی۔ صحیح تعداد بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ متناہی فینٹ حالت پر ہی غور کرنا چاہیے، جس میں ستارے ایک دوسرے پر گر رہے ہوں، اور پھر یہ معلوم کیا جائے کہ اگر اس خطے یعنی ریجن کے باہر مزید ستارے فرض کر لیے جائیں اور ان کی تقسیم بھی ایک جیسی ہو تو کیا تبدیلی واقع ہوگی۔ نیوٹن کے قانون کے مطابق مزید ستاروں کی وجہ سے اصل اوسط پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نئے ستارے بھی اسی تیزی سے گرتے رہیں گے۔ ہم ستاروں کے تعداد میں جتنا چاہیں اضافہ کر سکتے ہیں، وہ بدستور اپنے آپ پر ہی ڈھیر ہوتے رہیں گے۔ اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ کائنات کا کوئی لامتناہی ساکن ماڈل ایسا نہیں ہو سکتا جس میں تجاذب یعنی گریویٹی ہمیشہ پرکشش ہو۔ 20ویں صدی سے پہلے کی عمومی سوچ میں ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ کسی نے بھی کائنات کے پھیلنے یا سکڑنے کے بارے میں کسی خیال کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس پر عام طور پر اتفاق تھا کہ یا تو کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی چلی آ رہی ہے، یا پھر ماضی میں خاص مقرر وقت میں اسے کم و بیش اسی طرح تخلیق کیا گیا ہے جیسا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ جزوی طور پر اس کی وجہ لوگوں کے اندر پایا جانے والا لافانی صداقت ایٹرنل ٹروتھ پر ایمان لانے کا رجحان ہو سکتا ہے، اور پھر اس یقین میں سہولت بھی تھی
کہ انسان تو بوڑھے ہو سکتے ہیں لیکن کائنات لافانی اور غیر متغیر ہے۔ وہ لوگ بھی جن کو پوری طرح سے یہ اندازہ تھا کہ نیوٹن کا نظریہ تجاذب یہ بتاتا ہے کہ کائنات کا ساکن ہونا ممکن نہیں، وہ بھی یہ سوچنے سے قاصر رہے کہ کائنات پھیل بھی سکتی ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے اس نظریے میں یہ تبدیلی کرنے کی کوشش کی کہ تجذیبی قوت کو طویل فاصلوں میں گریز ریپلس کی قوت بنا دیا جائے۔ اس بات نے سیاروں کی حرکت کے بارے میں اس کی پیشگوئیوں پر تو کوئی قابل ذکر اثر نہیں ڈالا، مگر اسے اتنا ہوا کہ ستاروں کی لامتناہی تقسیم توازن میں رہی۔ اس میں قریبی ستاروں کی کشش دور دراز ستاروں کی قوت گریز سے متوازن رہی۔ بہر صورت اب ہمیں یہ یقین ہے کہ ایسا توازن غیر مستحکم ہوگا، کیونکہ اگر کہیں ستارے ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہو گئے تو ان کی تجذیبی قوت گریز کی قوت سے بڑھ جائے گی اور اس طرح ستارے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگیں گے، اور اس کے برعکس اگر وہ ایک دوسرے سے نسبتاً دور ہو گئے تو اس کی قوت گریز قوت تجاذب سے بڑھ جائے گی، جو انہیں ایک دوسرے سے مزید دور پھینک دے گی۔ لامتناہی اور ساکن کائنات کے نظریے پر ایک اور اعتراض عام طور پر جرمن فلسفی ہائنرچ اولبر سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس نظریے کے بارے میں 1832 میں درحقیقت نیوٹن کے کئی عنصر بھی اس مسئلے کو اٹھا چکے تھے۔ اولبر کا مضمون اس کے خلاف دلائل فراہم کرنے والا پہلا مضمون بھی نہیں تھا، مگر اس نے پہلی بار وسیع توجہ حاصل ضرور کی تھی۔ مشکل یہ ہے کہ لامتناہی اور ساکن کائنات میں نظر کی تقریباً ہر لکیر ایک ستارے کی سطح پر ختم ہوگی، اور اس سے یہ توقع پیدا ہوگی کہ رات کے وقت بھی سارا آسمان سورج کی طرح روشن ہوگا۔ اولبر کی جوابی دلیل یہ تھی کہ دور دراز ستاروں کی روشنی حائل مادوں کے انجذاب یعنی ابزورپشن کی وجہ سے مدھم ہو جائے گی۔ بہرحال اگر ایسا ہو تو حائل مادہ گرم ہو کر جلنے لگے گا، حتیٰ کہ وہ ستاروں کی طرح روشن ہو جائے گا۔ اس نتیجے سے بچ نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ رات کا پورا آسمان سورج کی طرح ہمیشہ روشن نہ ہو، بلکہ ماضی میں کسی خاص وقت میں ایسا ہوا ہو۔ اس صورت میں انجذاب شدہ مادہ اب تک گرم نہیں ہوا ہوگا، یا دور دراز ستاروں کی روشنی ہم تک ابھی نہیں پہنچی ہوگی۔ اسی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی شے ہے جس نے سب سے پہلے ستاروں کو روشن کیا ہوگا۔ بلا شبہ کائنات کی ابتدا بہت پہلے ہی سے بحث کا موضوع رہی ہے۔ بہت سے ابتدائی ماہرین کونیات اور یہودی، عیسائی، مسلمان روایت کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا آغاز ایک مخصوص وقت پر ہوا اور اسے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا۔ اس ابتدا کے لیے ایک دلیل یہ خیال تھا کہ کائنات کے وجود کی تشریح کے لیے پہلی علت یعنی فرسٹ کاز کا ہونا ضروری ہے۔ کائنات میں ہمیشہ کسی بھی واقعے کی تشریح اس سے قبل واقع ہونے والے کسی اور واقعے سے وابستہ کی جاتی ہے، لیکن اس طرح وجود کی تشریح صرف اسی وقت ممکن ہے جب اس کی واقعی کوئی ابتدا ہو۔ ایک اور دلیل ST آگسٹن نے اپنی کتاب شہر بانی دی سٹی آف گاڈ میں پیش کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تہذیب یعنی سویلائزیشن ترقی کر رہی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کون سا عمل کس نے آغاز کیا یا اسے ترقی دی، یا کون سی تکنیک کس نے بہتر بنائی۔ چنانچہ انسان اور شاید کائنات بھی زیادہ طویل مدت کے نہیں ہو سکتے۔ سینٹ آگسٹن نے بائبل کی کتاب پیدائش بک آف جینیسس کے مطابق کائنات کی تخلیق کی تاریخ 5000 قبل مسیح تسلیم کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تاریخ بھی 10,000 قبل مسیح کے آخری برفانی دور کے اختتام سے زیادہ دور کی تاریخ نہیں ہے، جب ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق تہذیب کی اصل ابتدا ہوئی تھی۔ ارسطو اور بہت سے دوسرے یونانی فلسفی اس کے برعکس نظریہ تخلیق کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس میں الوہی مداخلت کی آمیزش کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس لیے ان کا عقیدہ تھا کہ نوع انسانی اور ان کے اطراف کی دنیا ہمیشہ سے ہے،
اور ہمیشہ رہے گی۔ قدمہ پہلے ہی سے ترقی کی اس دلیل پر غور و غوص کر چکے تھے، اور اس کا جواب انہوں نے یوں دیا تھا کہ وقتاً فوقتاً آنے والے سیلاب اور دوسری آفات نوع انسانی کو بار بار تہذیب کے نقطۂ آغاز پر پہنچا دیتے تھے۔ یہ سوال کہ کیا کائنات کا آغاز زمان یعنی ٹائم کے اندر ہوا تھا، یا کیا وہ محض مکان یعنی اسپیس تک محدود ہے، ایسا سوال تھا جس کا بہت تفصیلی مطالعہ فلسفی امانوئل کانٹ اپنی شاہکار مگر بہت مبہم کتاب انتقاد عقل محض کرٹیک پیور ریزن میں کیا تھا، جو 1781 میں شائع ہوئی تھی۔ وہ ان سوالات کو عقل محض کے تضادات اینٹیمونیز کہا کرتا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ دعویٰ کہ کائنات کا آغاز ہوا تھا اور اس کا جواب دعویٰ کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے ایک جیسے وزنی دلائل رکھتے تھے۔ دعویٰ کے لیے اس کا استدلال یہ تھا کہ اگر کائنات کی ابتدا نہ ہوتی تو ہر واقعے سے قبل لامتناہی وقت ہوتا، جو اس کے نزدیک لایعنی مطلب ابسرڈ بات تھی۔ جواب دعویٰ کے لیے اس کی دلیل یہ تھی کہ اگر کائنات آغاز ہوئی ہوتی تو اس کے قبل بھی لامتناہی وقت ہوتا، پھر کائنات کیوں کر ایک خاص وقت پر شروع ہو سکتی تھی۔ حقیقت میں دعویٰ اور جواب دعویٰ کے بارے میں اس کے بیانات ایک ہی دلیل ہیں، اور یہ دونوں اس غیر بیان کردہ مفروضے پر مبنی ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہو یا نہ ہو، مگر وقت کا تسلسل ہمیشہ سے موجود ہے۔ مگر ہمیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ کائنات کی ابتدا کے قبل وقت کا تصور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس بات کی نشاندہی سب سے پہلے سینٹ آگسٹن نے کی تھی، جب اس سے پوچھا گیا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا تھا کہ خدا ایسا سوال پوچھنے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رہا تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے کہا تھا کہ وقت یا زمان مکان کی صفت پراپرٹی ہے جو خدا نے بنائی ہے، اور وقت کائنات سے پہلے وجود نہیں رکھتا تھا۔ جب بہت سے لوگ بنیادی طور پر کائنات کے ساکن اور غیر متغیر ہونے میں یقین رکھتے تھے، تو کائنات کا آغاز ہونے یا نہ ہونے کا سوال دراصل مابعد طبیعیات یعنی میٹا فزکس یا دینیات تھیولوجی کا سوال تھا۔ جو کچھ انسان مشاہدہ کرتا تھا، اس کی تشریح اس نظریے سے بھی کی جا سکتی تھی کہ یہ ہمیشہ سے ہے، اور اس نظریے سے بھی کہ کائنات کو کسی متناہی وقت میں اس طرح متحرک کیا گیا تھا کہ وہ ہمیشہ سے موجود معلوم ہوتی ہے۔ لیکن 1929 میں ایڈوین ہبل نے یہ عہد آفرین مشاہدہ کیا کہ جہاں سے بھی دیکھا جائے دور دراز کہکشائیں ہم سے مزید دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں اجرام فلکی ایک دوسرے سے قریب تر ہوتے رہے ہوں گے۔ حقیقت میں یہ لگتا ہے کہ اب سے 10 یا 20 ارب سال پہلے وہ سب ٹھیک ایک ہی جگہ پر تھیں، تو اس وقت کائنات کی کثافت یعنی ڈینسٹی لامتناہی ہوگی۔ یہ دریافت بالآخر انسان کی ابتدا کے سوال کو سائنس کی دنیا میں لے آئی۔ ہبل کے مشاہدے سے یہ اشارہ ملا کہ ایک وقت تھا جب عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کائنات بے انتہا مختصر اور لامتناہی طور پر کثیف تھی۔ اس وقت سائنس کے تمام قوانین اور مستقبل بینی کی صلاحیت یکسر ختم ہو گئی تھی۔ اگر اس سے پہلے کچھ ہوا تھا تو وہ موجودہ وقت میں ہونے والی چیزوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بگ بینگ یا عظیم دھماکے سے پہلے کے واقعات نظر انداز کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے کوئی مشاہداتی نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ سے وقت کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کے وقت کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکنا ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ وقت کے آغاز کا یہ تصور وقت کے آغاز کے اس تصور سے جو پہلے زیر غور رہا ہے بے حد مختلف ہے۔ ایک غیر متغیر کائنات میں وقت کا آغاز کائنات کے باہر ہی سے مسلط کیا جا سکتا ہے۔
کیونکہ ایسی کائنات جو تغیر سے عاری ہو، اس میں آغاز کی کوئی طبیعی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ خدا نے کائنات حقیقتاً ماضی میں کسی بھی وقت تخلیق کی ہوگی، مگر اس کے برعکس اگر کائنات پھیل رہی ہے تو اس کی کوئی طبیعی وجہ بھی ہوگی اور اس پھیلاؤ کی ابتدا بھی ضرور ہوئی ہوگی۔ کوئی چاہے تو یہ سوچ سکتا ہے کہ خدا نے کائنات کو بگ بینگ کے لمحے تخلیق کیا ہے، یا پھر اس کے بعد اس طرح بنایا ہوا کہ ہمیں یہ تاثر ملے کہ اس کا آغاز بگ بینگ سے ہوا ہے، مگر یہ فرض کرنا تو بہر صورت بے معنی ہوگا کہ اسے بگ بینگ سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا۔ پھیلتی ہوئی کائنات خالق کو خارج از امکان قرار نہیں دیتی، مگر وہ یہ حد ضرور مقرر کرتی ہے کہ یہ کائنات اس نے کب بنائی ہوگی۔ کائنات کی نوعیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور پھر اسی سوال کو زہر بحث لاتے ہوئے کہ اس کا کوئی آغاز یا انجام ہے، ہمیں اس بارے میں واضح ہونا ہوگا کہ یہ سائنسی نظریہ ہے کیا۔ میں تو سیدھی سادھی بات کرتا ہوں کہ یہ نظریہ یا تو کائنات کا ماڈل ہے یا پھر اس کے کسی معین حصے کا اور قوانین کا ایک مجموعہ ہے جو مقداروں کو ماڈل کے اس مشاہدات سے ملاتا ہے جو ہمارے تجربے میں آتے ہیں۔ یہ سبھی کچھ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اور اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہوتی، اسے خواہ آپ کچھ بھی مطلب نکالیں۔ ایک نظریہ اچھا نظریہ ہوتا ہے بشرطے کہ وہ دو ضروریات کو پورا کرتا ہو۔ اسے چند بے قاعدے عناصر کے ماڈل کی بنیاد پر بہت سے مشاہدات کی درست تشریح کرنی چاہیے اور مستقبل کے مشاہدات کے بارے میں پیشگوئیاں کرنی چاہیے۔ مثلاً ارسطو کا یہ نظریہ کہ ہر چیز چار عناصر یعنی مٹی، ہوا، آگ اور پانی سے مل کر بنی ہے اتنا سادہ تھا کہ اس پر یقین کیا جا سکتا تھا، لیکن اس سے کوئی پیشگوئی کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے برعکس تجاذب کا نظریہ ایک آسان تر ماڈل پر مبنی تھا جس میں اجسام ایک دوسرے کے لیے کشش کی ایک جیسی قوت رکھتے تھے جو ان کی ایک ایسی صلاحیت سے متناسب پروپورشنل تھی جسے کمیت یعنی ماس کہا جا سکتا ہے، اور اس کے درمیان فاصلے کے مربع سے معکوس متناسب یعنی انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ تاہم یہ نظریہ سورج، چاند اور سیاروں کی حرکات کی بہت حد تک درست پیشگوئی بھی کرتی ہے۔ ہر طبیعیاتی نظریہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، ان معنوں میں کہ وہ محض ایک مفروضہ ہے، آپ اسے کبھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ تجربات کے نتائج خواہ بے شمار دفعہ نظریے کے مطابق ہی ہوتے ہوں، لیکن یہ بات کبھی وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ اگلی بار نتائج نظریے سے متضاد نہیں ہوں گے۔ اس کے برعکس نظریے کو آپ صرف کبھی ایک مشاہدے سے بھی غلط ثابت کر سکتے ہیں جو اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ سائنس کے ایک فلسفی کارل پوپر نے یہ بات بہت زور دے کر کہی ہے کہ ایسے نظریات کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بہت سی ایسی پیشگوئیاں کرتا ہے جو اصولی طور پر مشاہدات سے غلط یا غیر معتبر ثابت کی جا سکتی ہیں۔ جب تک نئے تجربات سے حاصل ہونے والے مشاہدات پیشگوئیوں سے مطابقت رکھتے ہیں، نظریہ باقی رہتا ہے، لیکن جب بھی کوئی نیا مشاہدہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا تو ہمیں وہ نظریہ چھوڑنا پڑتا ہے یا پھر اس میں ترمیم کرنی پڑتی ہے، مگر مشاہدہ کرنے والی کی قابلیت پر آپ بہرحال شبہ کر سکتے ہیں۔ عملی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ نیا نظریہ حقیقت میں کسی پچھلے نظریے ہی کی توسیع ہوتا ہے۔ مثلاً حرارت کے بہت درست مشاہدے نے اس کی حرکت اور نیوٹن کے نظریہ تجاذب کے درمیان تھوڑا بہت فرق دکھایا تھا۔ آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے نیوٹن کے نظریے سے تھوڑی سی مختلف حرکت کی پیشگوئی کی تھی۔ چنانچہ جو کچھ مشاہدہ کیا گیا اس میں آئنسٹائن کی پیشگوئیاں نیوٹن سے زیادہ بہتر تھیں اور یہی اس نظریے کی فیصلہ کن تصدیق تھی۔ بہرحال ہم اب تک عملی مقاصد کے لیے نیوٹن ہی کا نظریہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر درپیش صورتحال میں اس کی پیشگوئیوں اور اضافیت کے درمیان معمولی سا فرق ہے۔
نیوٹن کے نظریے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی مدد سے کام کرنا آئنسٹائن کے نظریے کی نسبت کہیں زیادہ آسان ہے۔ سائنس کا حتمی مقصد پوری کائنات کی تشریح کرنے والے واحد نظریے کی فراہمی ہے۔ در حقیقت زیادہ تر سائنسدان اس مسئلے کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلے تو وہ قوانین ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کائنات وقت کے ساتھ کیسے بدلتی ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ کسی ایک وقت میں کائنات کیسی ہے تو یہ طبیعیاتی قانون ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بعد میں کسی اور وقت یہ ہمیں کیسے دکھائی دیں گی۔ دوسرا سوال کائنات کے ابتدائی حالات کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سائنس کا تعلق صرف پہلے حصے سے ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ کائنات کی ابتدائی صورتحال کا سوال مابعد الطبیعیات یا مذہب کا معاملہ ہے، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے اور کائنات کو جس طرح چاہے شروع کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ویسا ہی ہو، لیکن اس صورت میں خدا کائنات کو بے قاعدہ طریقے سے بھی شروع کر سکتا تھا۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ اس نے چاہا کہ کائنات کو بڑی ترتیب سے چند قوانین کے مطابق تشکیل دیا جائے، اس لیے یہ فرض کرنا بھی ویسا ہی معقول لگتا ہے کہ کائنات کی ابتدائی حالت بھی قوانین کے تابع ہوگی۔ پوری کائنات کا ایک ہی مرتبہ تشریح کر دینے والا نظریہ دینا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے بجائے ہم یہ مسئلہ ٹکڑوں میں بانٹ کر بہت سے جزوی نظریات تشکیل دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر جزوی نظریہ مشاہدات کے ایک خاص حلقے کی تشریح اور پیش گوئی کرتا ہے، جس میں دوسری مقداروں کے اثرات کو نظر انداز کر لیا جاتا ہے یا پھر ان کے احداث کے سادے مجموعوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طریقہ کار مکمل طور پر غلط ہو۔ بنیادی طور پر اگر کائنات کی ہر ایک چیز کا انحصار دوسری تمام چیزوں پر ہے تو پھر ممکن ہے کہ اس مسئلے کے حصوں کی علیحدہ تحقیق کرنے سے مکمل نتیجہ حاصل نہ ہو۔ پھر بھی ماضی میں ہم نے اس طرح ترقی کی ہے۔ اس کی کلاسیکی مثال نیوٹن کا نظریہ تجاذب ہے، جس کے مطابق دو اجسام کے درمیان تجاذب صرف اس کی کمیت پر منحصر ہے یا پھر مادے پر منحصر ہے، نہ کہ ان کے اجزائے ترکیبی پر۔ لہذا سورج اور سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لیے ان کی ساخت اور اجزائے ترکیبی کو جاننا ضروری نہیں۔ آج سائنسدان کائنات کی تشریح دو بنیادی جزوی نظریات کی بنیاد پر کرتے ہیں: اضافیت کا عمومی نظریہ اور کوانٹم میکینکس۔ یہ اس صدی کے پہلے نصف میں فکر و دانش کی عظیم کامیابیاں ہیں۔ اضافیت کا عمومی نظریہ تجاذب پہ کائنات کی وسیع تر ساخت کو بیان کرتا ہے، یعنی چند میل کے پیمانے سے لے کر اربوں خربوں میل کے قابل مشاہدہ کائنات کے پیمانے تک۔ دوسری طرف کوانٹم میکینکس مظاہر کا انتہائی چھوٹے پیمانے پر مطالعہ کرتی ہے، جیسے ایک ہنج کے لاکھویں کروڑویں پیمانے تک۔ مگر بدقسمتی سے یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کے لیے غیر متناسب جانے جاتے ہیں، یعنی دونوں بیک وقت درست نہیں ہو سکتے۔ آج کے علم طبیعیات کی ایک بنیادی کاوش اور اس کتاب کے اہم موضوع ایک ایسے نظریے کی تلاش ہے جو ان دونوں نظریات کو ملا کر تجاذب کا کوانٹم نظریہ مہیا کرے۔ اس وقت ہمارے پاس ایسا نظریہ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے ہم ابھی اس سے بہت دور ہوں، لیکن اس کی چند ضروری خصوصیات ہم اب بھی جانتے ہیں، اور اس کتاب کی اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تجاذب کے کوانٹم نظریے کو کس قسم کی پیش گوئیاں کرنا ہوں گی۔ اب اگر آپ کو یقین ہے کہ کائنات بے قاعدہ نہیں ہے بلکہ مخصوص قوانین کی تابع ہے، تو بالآخر آپ کو جزوی نظریات کو مجتمع کر کے ایک جامع نظریہ تشکیل دینا ہوگا جو کائنات میں موجود ہر شے کی تشریح کر سکے۔ مگر ایسے جامع اور مکمل نظریے کی تلاش میں ایک بنیادی تضاد ہے۔ مندرجہ بالا خیالات کے مطابق ہم عقل رکھنے والی مخلوق ہیں اور جس طرح چاہیں کائنات کا مشاہدہ کر کے اس سے منطقی نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔
اس صورت میں یہ فرض کرنا ایک معقول بات ہوگی کہ ہم کائنات کو چلانے والے قوانین کے قریب تر جا سکتے ہیں، اور اگر واقعی کوئی مکمل اور متحد یعنی یونیفائڈ نظریہ موجود ہے تو وہ ہمارے اعمال کو بھی متعین کرے گا۔ وہ نظریہ یہ بھی متعین کرے گا کہ اس تلاش سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، مگر وہ ہمیں یہ کیوں بتائے گا کہ ہم شہادتوں کے ذریعے درست نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ مادے سے غلط نتائج کا تعین کرے اور پھر ہمیں کسی بھی نتیجے پر پہنچنے نہ دے۔ میں اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ڈارون کے اصول فطری انتخاب یعنی پرنسپل آف نیچرل سلیکشن پر انحصار کر کے دے سکتا ہوں۔ اس خیال کے مطابق کسی بھی خود افزائشی اجسام کی آبادی میں جینیاتی مادوں اور افرادی نشو و نما میں فرق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی دنیا میں صحیح نتائج نکالنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے دوسروں سے زیادہ اہل ہوں گے اور اپنی بقا اور افزائش نسل کے لیے بھی زیادہ مناسب ہوں گے، لہذا ان کے کرداری اور فکری رویے غالب آ جائیں گے۔ یہ بات یقیناً درست ہے کہ ماضی میں ذہانت اور سائنسی دریافت نے بقا میں معاونت کی، مگر اس بات کی صداقت واضح نہیں ہے۔ ہماری سائنسی دریافتیں ہمیں تباہ کر سکتی ہیں، اور اگر نہ بھی کریں تو ہو سکتا ہے کہ ایک مکمل اور متحد نظریہ بھی ہماری بقا کے امکانات کے لیے زیادہ مؤثر نہ ہو۔ بہرحال اگر کائنات کا ارتقاء باقاعدہ طریقے سے ہوا ہے تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ فطری انتخاب ہمیں ملی ہوئی صلاحیتیں مکمل اور متحد نظریے کی تلاش میں بھی کارگر ثابت ہوں گی اور ہمیں غلط نتائج کی طرف نہ لے جائیں گی، چونکہ ہمارے پاس پہلے سے موجود جزوی نظریات غیر معمولی صورتحال کے علاوہ صحیح پیش گویاں کرنے کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ کائنات کے حتمی نظریے کی تلاش کو عملی بنیادوں پر حق بجانب کہنا مشکل ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایسے دلائل اضافیت کے نظریے اور کوانٹم میکینکس کے خلاف بھی دیے گئے ہیں، اور انہی نظریات نے ہمیں جوہری یعنی نیوکلیئر توانائی اور مائکرو الیکٹرونکس انقلاب دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مکمل اور متحد نظریے کی دریافت ہماری نوع کی بقا میں مددگار ثابت نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے طرز زندگی کو بھی متاثر نہ کرے، لیکن تہذیب کی ابتدا سے ہی لوگ واقعات کو بے جوڑ اور ناقابل تشریح سمجھنے کے باعث غیر مطمئن رہے ہیں۔ ان کی شدید خواہش رہی ہے کہ دنیا کے پیچھے کام کرنے والے نظام کو جاننا چاہیے۔ ہم آج بھی یہ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ ہم یہاں کیوں ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ علم کے لیے انسان کی شدید ترین خواہش ہماری مسلسل کوشش کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اور ہمارا کم سے کم ہدف یہ ہے کہ ہم کائنات کی مکمل تشریح کریں جس میں ہم آباد ہیں۔